ہم تو کب کے مار دیے گئے ہوتے. یہ پارا چنار کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جوابات چاہیے. البتہ یہ اپنے مقام پر ہے کہ عجیب مشکل ہے کہ نام حسین لینے پہ مارا جاتا ہے, نام علی لینے پر ذبح کیا جاتا ہے. تو کیا یہ سب مل کر ختم کر سکتے ہیں؟ ان سے بڑی بڑی طاقتیں آئیں گزر گئیں, لیکن ذکر آل محمد کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کسی ماں کی تو دعا ہے. اللہ اکبر. اور اسی بات کو بات سے بات ملاتے ہوئے کہ واقعاً اگر کوئی زمانے کے امام کی زیارت کرے اور شہزادی کے بارے میں آپ سے سوال کرے تو شہزادی کے بارے میں امام رو کے فرماتے ہیں کہ 18 سال کے سن میں اتنے مصائب توڑے گئے. اللہ اکبر. رونے والوں, آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں شہزادی کے آپ کے بابا کے ساتھ جو خصوصی محبت تھی اس کی قسم دے کر آج کی مجلس تمام کرتا ہوں. جب سے خدیجہ طاہرہ شہید ہوئیں, آپ کا وصال ہوا یوں کہہ لیجئے, تب سے رسول خدا اکیلے رہ گئے. کون سنبھالے گا نبی آخر الزمان کو؟ گھر میں مونسہ نہ رہیں, انیسہ نہ رہیں, گھر میں دلاسا دینے والی نہ رہیں. جب آپ اب آتے ہیں خدیجہ طاہرہ کے بعد باہر سے پتھر کھا کے, کوئی پتھر مار دیتا ہے, کسی کے پاس پتھر نہیں تو کچرا اٹھا کے پیغمبر پہ ڈال دیتا ہے. میرا رسول کسی کو بد دعا نہیں دیتا, کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاتا. سر جھکائے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں. گھر میں آتے ہیں اور جب 5 سال کی شہزادی نے بابا کا یہ حال دیکھا اور رو کے کہتی ہیں بابا بیٹھ جائیے, میں آپ کے سر کو دھلاؤں گی. رونے والوں, جتنے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں, کبھی بیٹیوں کا انداز دیکھیے, چھوٹی سی ہو تب بھی باپ کی ماں بن جاتی ہے. اپنے باپ کے سر کو گود میں رکھ کر ایسے دلاسا دیتی جیسے ماں دیا کرتی ہے. یہ سر دھوتی جاتی ہیں, باپ کے سر کو روتی جاتی ہیں. واہ غربتا, میں کہوں گا ایک زمانہ مکۃ المکرمہ میں, ایک وقت وہ ہے جب دروازہ ہے فاطمہ زہرا پر اللہ کے رسول حجرہ سیدہ میں کہ دروازے پر آنے والا رک گیا. اس نے سلام کر کے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. اس مرحلے میں سیدہ کی آغوش میں اللہ کے رسول کا سر مقدس ہے. آپ فرماتی ہیں کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے پیغمبر سے ملاقات کرنا مقصود ہے. آپ فرماتی ہیں ابھی لوٹ جائیے, بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے. آنے والا خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد دوبارہ اس نے آواز دی, آپ نے وہی جواب دیا. تیسری بار جو آواز دی, آپ کے رقت قلب تاری ہوئی, آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گرے. جیسے ہی چہرے پہ گرے آپ کی آنکھ کھل گئی. فرمایا فاطمہ تجھے کس نے رلا دیا؟ میں کہوں یا رسول اللہ, اگر ایک اشک فاطمہ بھی, ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو آپ تڑپ جائے. یا رسول اللہ آئیے گا جب آپ کی بیٹی کو رلایا جائے گا. واہ مصیبت. رونے والوں, کچھ زخم وہ ہے جو سیدہ کے جسم پہ لگائے گئے. ہائے عزادارو, شاید تماچے کا عنوان باقی رہے, شاید کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد رہے, لیکن آج اس سیدہ کو کہا گیا کہ اپنے دعوے کی دلیل لاؤ. یہاں تک کہ آپ کو کہنا پڑا میں جھوٹ نہیں بولتی. ہائے مدینہ, رسول کی بیٹی, اجرکم علی الزہرا. رونے والوں,
کیا باپ سے محبت تھی، کیا انداز تھا کہ اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا بابا دروازے میں ملاقاتی آپ کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ آیا میں نے سمجھا دیا، دوبارہ آیا سمجھا دیا، تیسری بار اس نے آ کے ایسے آواز دی بابا میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ فرمایا بیٹی دروازہ کھول دے، آنے والا وہ جو کسی کے دروازے پر پوچھ کے نہیں آتا، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ نے عظمت در فاطمہ بیان نہ کی ہوتی، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اسی دروازے پر آگ لگائی جائے گی۔ رونے والوں سخت ترین جملہ شہزادی کونین باپ کو اس طرح سے پیار کرتی جیسے ماں بچے سے کرتی ہے۔ اگر دروازہ نہ کھولیں گی تو ملک الموت نہیں آ سکتا۔ گویا موت کا راستہ نبی کے لیے بیٹی نے روکا ہوا ہے، جیسے کربلا میں ہائے حسین ابن علی، ارے سکینہ سے فرماتے تھے بیٹی راستہ چھوڑ دیجئے، ارے باپ کا راستہ کیوں روک لیا؟ واہ مصیبت ہے۔ رونے والوں جب آخر وقت پیغمبر کا آیا ہوگا نا، سیدہ سرحانے موجود ہیں، دل سے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر پانی طلب کیا ہوگا تو بیٹی نے باپ کو پانی تو اپنے ہاتھوں سے پلایا ہوگا۔ اے شہزادی، آپ کی بابا سے محبت کمال ہے، لیکن آپ کو موقع تو ملا، وہ 4 سال کی بچی زلجنا سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ رونے والوں جناب سیدہ نے اپنے بابا کے سر کے اوپر جو لوگ ڈالتے تھے مٹی لا کر اس کو دھویا ہے، آپ کے زخموں میں مرہم رکھا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ خوش نصیب تھی، ایک 4 سال کی بچی ہے، دربار یزید میں باپ کے سر پہ چھڑی ماری جا رہی ہے، ارے سکینہ تڑپ جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ چھڑی سر حسین پہ نہیں، ارے سکینہ پہ ماری جا رہی ہے۔ رونے والوں اس شدید محبت کو دیکھتے ہوئے دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں جملہ مکمل کروں، دعا مانگو گے؟ ایک حسین کی بیٹی، ایک محمد کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی قبر پہ بھی گئی ہے، حسین کی بیٹی ایسی مظلومہ۔ رونے والوں دربار یزید میں جب یزید نے محسوس کر لیا تو سر حسین کو دکھا کے کہتا تھا یہ تیرے باپ کا سر ہے، تجھے دیا نہیں جا سکتا، تو خود بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، امام نے اجازت دے دی، ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آہ میری گود میں آ۔ رونے والوں تشتے تلا سے سر حسین بلند ہوا، بچی نے گود میں باپ کا سر پایا، ہوٹوں پر ہوٹ ملنے لگی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے، بابا میرے دامن میں آگ۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار قلب پیغمبر کا واسطہ، تعویذ سینہ حسین کا واسطہ، پروردگار 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہم نے مصائب میں کیا ہے، چھوٹی شہزادی بڑی شہزادی کا واسطہ،
پروردگار شہزادی چھوٹی اگر سفارش کریں تو بڑی شہزادی اپنی پوتی کی بات تو قبول کریں گی. ارے جسے گود میں اٹھانے کو چلی آئی تھی پروردگارا، واسطہ دونوں یتیمان کا، یتیمہ حسین، یتیمہ پیغمبر کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ جو پریشان حال ہیں، جن کی روزگار کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، پروردگار جن کے لیے گھر میں مشکلات ہیں، میرے مالک ماں ہوتے ہوئے کوئی پریشان ہو کیسے ممکن ہے؟ اے شہزادی آپ کا ماتم کرنے آئے ہیں، اب آپ جانیں ان کے مسائل جانیں. یہ یہاں سے گھر لوٹ کے جائیں تو آپ کی دعا کا اثر محسوس کرے کہ سیدہ نے دعا فرمائی ہے تو ہمارے مسئلے حل ہو گئے. پروردگارا شہزادی کونین کا وسیلہ ہم خطا کاروں کو، ہم گناہ گاروں کو عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو وہ دن نصیب فرما جب ایام فاطمیہ ہوں اور سیدہ کا لخت جگر ہو، جب خون کا انتقام لیا جائے اور اعضائے فاطمہ کے ماتم گزار امام تک پہنچ سکیں. خدایا وہ دن نصیب فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما. امام کا واسطہ پارا چنار کے مومنین جو چاروں طرف سے مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار کی مشکلات کو دور فرما. ان کے زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ان کے شہیدوں کے درجات بلند فرما. ان کے تمام تر گھروں کی حفاظت فرما. ان کے مجاہدوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. امام زمان کا واسطہ پروردگار ہماری تمام دعائیں بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا قبول فرما. ماتم حسین.